الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شادی کی پہلی رات گڑیا رات کو گھونگھٹ اوڑھے حویلی کے ایک کمرے میں پریشانی کے عالم میں سمائی بیٹھی یاد کر رہی تھی جب چودھری صاحب یعنی اس کے تایا ابو اس کا اور اس کی چھوٹی بہن کا ہاتھ مانگنے آئے تھے۔ رشتے کے سوال پر اس کے ابو بولے، نہیں بھائی، تو بہت امیر ہے اور میں بہت غریب، اپنی بیٹیوں کا رشتہ تیرے دونوں بیٹوں سے کیسے کر سکتا ہوں، جبکہ میرے پاس عزت کے سوا کچھ نہیں۔ کبھی روکھی سوکھی مل گئی تو کھائے، ورنہ ہم رات کو صبر و شکر کر کے سو جاتے ہیں۔ چودھری صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور دونوں ہاتھوں میں لیا، بولا، اوئے چھوٹے، کیا تجھے مجھ پر یقین نہیں ہے؟ دیکھ، میں تیرا بھائی ہوں اور میں چاہتا ہوں ہماری رشتہ داری مزید پروان چڑھے، اور ویسے بھی میری کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے میں نے ہمیشہ تیری بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھا ہے۔ تو کیوں نہیں سمجھتا مجھے ان سے پیاری اور تہذیب یافتہ بیٹیاں کہیں نہیں ملیں گی؟ چودھری کی دلیل پر گڑیا کا ابو بولے، بھائی، تو میرے لیے باپ کی جگہ ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میری غربت ہماری پیار کی مٹھاس کو پھیکا کر دے گی، کیونکہ میرے پاس اپنی بیٹیوں کو دینے کے لیے عزت کے چادر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ چودھری صاحب اس بات پر ناراض ہو گئے اور بولے، یار، تجھ سے جہیز کس نے مانگا ہے؟ میں تجھ سے بیٹیاں مانگنے آیا ہوں۔ دیکھ، میں اپنی جھولی تیرے آگے پھیلاتا ہوں، مجھے خالی ہاتھ نہ موڑنا۔ میں بڑے مان سے تیرے پاس آیا ہوں، میری عزت کی لاج رکھنا۔ گڑیا کے ابو نے چودھری صاحب کو اٹھ کر گلے سے لگایا اور رونے لگے۔ روتے ہوئے بولے، بھائی، مجھے شرم آتی ہے میں تجھے خالی ہاتھ لوٹا دوں، اس لیے میں اپنی دونوں جگر کے ٹکڑے تجھے دینے پر رضامند ہوں، لیکن خیال رکھنا ان کو کچھ ہوا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ دوسری طرف چودھرین کے گھر صفائے ماتم بچھ گیا، کیونکہ وہ کبھی غریبوں سے ملنا جلنا پسند اچھا نہیں سمجھتی تھی، لیکن چودھری کے حکم کو ٹالنا موت کو دعوت دینے جیسا تھا، اس لیے سادگی سے شادی کی رسومات ادا کی گئیں۔ چودھرین ہمیشہ اپنے بیٹوں کے کان بھرتی، ان کم بھی کمان سے تمہاری شادی کر کے چودھری صاحب نے اچھا نہیں کیا، پورے گاؤں بھی ہماری ناک کٹی گئی، اور عورتیں تو باتیں بناتی ہیں، چودھری صاحب کو کسی نے رشتہ نہیں دیا، اس لیے غریب گھر میں اپنے بیٹوں کی شادی کی۔ اب شادی کے بعد گڑیا اور اس کی بہن پر ہمیشہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے۔ جب چودھری صاحب گھر نہ ہوتے تو تمام ملازموں کو چھٹی دے دی جاتی اور سارا کام ان دونوں بہنوں سے کروایا جاتا تاکہ یہ خود ہی یہاں سے بھاگ جائیں۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی گڑیا امید سے ہو گئی۔ دیکھتے دیکھتے ساس کا ظلم بڑھتا رہا اور بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ گڑیا رات کو بہت زیادہ تکلیف میں تھی اور چلا رہی تھی، ماں مجھے ہسپتال لے چلو، یہ درد مجھے مار ڈالے گا، مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ چودھرین اراعت برزدہ آواز میں بولی، خبردار مجھے ماں بولا، زبان کھینچ لوں گی، حلق سے نکال دوں گی، کلموہی کہیں کی۔ پھر ایک دم سے چودھرین کے ذہن میں ایک خیال آیا، اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور بولی، اس کی چارپائی اٹھا کر جانور کے چارے والے کمرے میں ڈال دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، صبح تک خود ہی مر جائے گی، کیونکہ اس کا یہ پہلا بچہ ہونے کو ہے۔ اگر کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا تو یہ زیادہ دیر تکلیف برداشت نہیں کر پائے گی، خود ہی مر جائے گی اور ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ چودھرین کے حکم پر چودھری کے بڑے بیٹے نے اپنی بیوی کی چارپائی اٹھا کر چارے والے کمرے میں بچھا دی اور باہر سے تالا لگا دیا۔ جون کی گرم ترین رات میں چارے کی نکلنے والی گرمی کی وجہ سے کمرے میں بہت زیادہ ہبس تھی۔
گڑیا کو اپنے سانس رکتا ہوا معلوم ہوا۔ گڑیا پہلے پہل چیختی چلائی، میرا دم گھٹ رہا ہے، خدارا مجھے یہاں سے باہر نکالو، میں مر جاؤں گی۔ لیکن کسی نے نہ سنی، سب اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو گئے۔ اب صبح تک یہ مر جائے گی۔ گڑیا کو معلوم ہوا اب خدا کے سوا اس کا کوئی آسرا نہیں۔ گڑیا نے اپنے سر سے چادر اتاری اور دونوں ہاتھوں سے پھیلا کر تکلیف کی حالت میں اللہ کو پکارنے لگی، اے میرے مالک مجھ پر رحم فرما، اے میرے پاک پروردگار میرے حال پر رحم فرما، مجھے تیرے سوا کوئی دوسرا نہیں سن سکتا، مجھ پر رحم فرما۔ آہستہ آہستہ گڑیا کی آواز دھیمی ہوتی چلی گئی۔ تہجد کے وقت بالکل خاموشی چھا گئی۔ تب جا کر نوکری نے چودھرین کو بتایا، اب کمرے سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ چودھرین خوشی سے بولی، اس کا مطلب وہ سچ میں مر گئی، چلو اب تم بھی آرام سے سو جاؤ، صبح کو دروازہ کھولیں گے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ صبح کو چودھرین اپنے بیٹے کو ساتھ لیے چارے والے کمرے میں گئی تاکہ گڑیا کی لاش کو باہر نکال سکے۔ جب گڑیا کے شوہر نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہم تو سمجھے تھے یہ مر گئی ہے، لیکن گڑیا تو اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی۔ چودھرین یہ دیکھ کر آگ کا بولا ہو گئی اور گڑیا کو بالوں سے پکڑ کر کھینچتی ہوئی بولی، ارے کلموہی، بتا کس نے تیری مدد کی؟ کمرے کی چابی تو میرے پاس تھی، بچہ کیسے پیدا ہوا؟ بتا اس کے پیٹ کی ناڑ کس نے کاٹی؟ بتاتی کیوں نہیں؟ اس کو صاف کس نے کیا؟ چودھرین کے سوال پر گڑیا مسکرائی اور بولی، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، بے شک وہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ گڑیا کے جواب پر گڑیا کا شوہر ایک دم سے آگے بڑھا اور چودھرین کو گڑیا سے دھکیلتے ہوئے بولا، اماں خبردار، اب گڑیا کو ہاتھ لگایا تو کیا تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آتی؟ یہ معجزہ ہے، اب تو بھی اللہ سے ڈر اور معافی مانگ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گڑیا کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہتا ہے، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، ماں کی باتوں میں آ کر بہک گیا تھا۔ گڑیا اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، جا تجھے اللہ کے لیے معاف کیا۔ کہتے ہیں آج بھی سارے گاؤں میں مشہور ہے، گڑیا نے فرشتے دیکھے ہیں۔